الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیرے رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ہم اور آپ دنیا کے بہترین دنوں میں سے مبارک بابرکت دنوں سے گزر رہے ہیں۔ آج کا یہ دن 8 ذی الحجۃ الحرام، سعودی عرب میں یوم حج یعنی حج کا دن ہے۔ آج حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے اور حج کا سب سے اہم اور فرض رکن وقوف عرفات کر کر وہ حاجی بن جائیں گے، عرفات کے میدان میں قیام کر کے حاجی بن جائیں گے۔ اور یہاں جو ہم اور آپ جمع ہیں، ہمارا یہ جمع ہونا بھی مبارک دن میں ہے، کیونکہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، جن دنوں میں ہم ابھی موجود ہیں، ان دنوں کی اور اس میں چلنے والی راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ سورہ فجر آیت نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دنوں کو دنیا کے بہترین دن قرار دیا ہے۔ جامع الحدیث لجلال الدین سویتی، علامہ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح حدیث نمبر 3935 میں اس بات کو لکھا ہے۔ پھر گزشتہ ہفتے میں بھی ہم نے عشرہ ذی الحجہ کی بابت سنا۔ اب آتا ہے نمبر عشرہ ذی الحجہ کا جو دن ہے، فضیلت والا دن، یوم عرفہ، جو آئندہ کل بروز سنیچر کو آنے والا ہے۔ عرفے کا دن یہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یوں تو پورے 10 دن فضیلت کے حامل ہیں، ان میں رکھے جانے والا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ان کی راتوں میں کی جانے والی عبادت شب قدر کے برابر، لیکن عرفہ کا جو دن ہے وہ اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس بات کی کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس سے بندے کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 749 نمبر کی روایت ہے۔ اس پر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب نیکیوں کے موسم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ لائف انشورنس میں دلچسپی رکھتے ہیں، جیون بیمہ پالیسی میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس بیمے کو کرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس ڈیل کو کریں کہ وہ عرفے کا روزہ رکھیں کہ اس سے
فضیلت بتائی گئی ہے کہ آئندہ 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور آئندہ 1 سال جینے کی ایک امید اس حدیث سے ملتی ہے کہ یہ بندہ 1 اور سال جیے گا تاکہ اس کے اس سال کے بھی گناہ معاف ہو۔ ایک نکتہ حضرت نے بتایا، تو یہ عرفے کی فضیلت ہے کہ 1 سال کے روزہ رکھنے پر، 1 دن کا یہ جو روزہ ہے عرفے کا، یہ رکھنے پر 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور دوسری چیز جو عرفے سے شروع ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، وہ ہے تکبیر تشریق کا کہنا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی فجر تک، ہمارے یہاں پر بھی یہی انگریزی تاریخ بھی اس سال ساتھ چل رہی ہے، تو 9 جولائی کی فجر سے 13 جولائی کی عصر تک، بروز سنیچر کی فجر سے بروز بدھ کی عصر تک تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جس کو اعلاء السنن میں مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب کے حوالے سے بتلایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض نماز کے بعد مردوں پر بلند آواز سے، عورتوں پر آہستہ 1 مرتبہ اس تکبیر کا کہنا واجب ہے، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے رکعت چھوٹ چکی ہو پوری کرنے کے بعد، چاہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس تکبیر کو کہے گا۔ یہ دوسرا کام جو 9 ذی الحجہ کو ہوگا، اس سے شروع ہوگا۔ تیسری چیز ہے یوم النحر، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عید کا دن، قربانی کا دن۔ 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 6 شرطوں پر مشتمل مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے، مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، عاقل ہو، مجنون اور پاگل پر قربانی نہیں ہے، مالدار یعنی نصاب کا مالک ہو، جو نصاب کا مالک نہیں ہوگا اس پر قربانی نہیں ہے۔ تو یہ جو شرائط بتائے گئے، ان شرطوں کے ساتھ، ان شرطوں پر جو آدمی اتر رہا ہے اس پر قربانی کا کرنا واجب ہے، نہ کرنے کی صورت میں وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3123 کہ وسعت کے باوجود جو بندہ قربانی نہ کرے، یہ تمام شرطوں پر وہ پورا اتر رہا ہے جو بتائی گئی، اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، تو اس کے لیے وعید کے طور پر فرمایا گیا کہ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ آئے، اسے ہماری عیدگاہ نہ آنا چاہیے۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، صاحب حیثیت ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کریں۔ اور پھر قربانی کا وہ جو وجوب ہے اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ عید کے دن آپ کے سامنے روبرو کی جائے گی۔ سب سے اہم چیز ہے خواہشات کی، نفسانی خواہشات کی، آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ کہ آدمی اپنی محبوب ترین چیز کو جانور کی شکل میں اس کو پال پوس کر وہ مانوس کر کے ذبح کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ میں اپنی محبوب ترین مانوس ترین چیز کو آپ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، آپ کے حکم پر قربان کر رہا ہوں۔ پوری زندگی میں جب بھی آپ کی طرف سے جو حکم آئے گا میں اس پر لبیک کہتا ہوا عمل کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں اپنی تمنا، اپنی خواہش کی پرواہ کیے بغیر آپ کے حکم کی تکمیل کرنے کی جستجو میں جڑ جاؤں گا۔ اس آرزو کو بروئے کار لانے کے لیے
یہ یوم اضحیہ عید کا دن ہمیں دیا گیا ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ اور یہ جو دن ہے بقیہ دن، ان کی بھی ہم قدر کریں، کیونکہ ایک ایسے ایام سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں نماز، روزہ، صدقات، قربانی، حج جیسی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور عبادت کا ایسا حسین اجتماع سال کے بقیہ ایام میں نہیں ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیک وقت ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نام کو بلند کرنا آپ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ایک فضیلت کے ساتھ، وجوب کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ آپ کو ملتا ہے کہ یہ 5 دنوں میں کرنا ہے۔ ہاں، تو بغیر بھولے اور بغیر کوتاہی کرے، سستی کرے کہ شروعات کے وقتوں میں تو بہت الحمدللہ زور سے آواز تکبیر کی ہو رہی ہے، پھر دھیمے دھیمے وہ ماند پڑی چلی جاتی ہے، اور پھر آخری دنوں میں عید کا دن گزر جاتا ہے، دوسرا دن گزر جاتا ہے، پھر باقی کے دنوں میں یاد ہی نہیں رہتا، یا جو بھی پڑھا بھی جاتا ہے تو بہت زیادہ دھیمی آواز میں اور بہت زیادہ نسیان کے ساتھ کہ کبھی یاد ہے کبھی نہیں یاد ہے، پڑھ بھی لیے تو بہت آہستہ پڑھے نہیں، اس کی اہمیت کے ساتھ، وقات کے ساتھ، قیمت کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ، کہ یہ وہ ایام ہے جس میں اللہ کی طرف سے مجھ کو حکم ہے کہ میں اللہ کا نام بلند کروں اور بلند آواز سے اس کو کہوں۔ تو ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے ان دنوں میں۔ جیسے گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ دو طریقے ہیں قدر کے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اعمال، جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں انہیں ہم کرنے لگ جائیں، اس پر عمل شروع کر دیں، اور دوسری چیز کہ ان مبارک ایام میں ہم اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، کہ اتنے مبارک ترین ایام ہیں کہ جس میں کیے جانے والا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب بن جاتا ہے۔ تو میں اپنے پروردگار کے اس میں نافرمانی کیسے کروں؟ کیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو کر کے اللہ کی ناراضگی کو موہ لوں؟ تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور کیے جانے والے اعمال جو بتلائے گئے ہیں کہ جو کرنے کے لائق اعمال ہیں ان کو کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔